بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمین کے ذرے ذرے میں دین پیغمبروں کی سانسیں گونجتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آسمان کی سب سے پہلی روشنی زمین کو چھو کر لوٹی، جہاں سے معراج کا قافلہ چلا اور جہاں ہزاروں سال تک خدا واحد کی عبادت ہوتی رہی۔ یہ محض ایک عمارت نہیں، یہ امت مسلمہ کا پہلا عشق ہے جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس پاکیزہ مقام کی جڑیں کتنی گہری ہے اور اس نے اپنے پہلے 1000 سال میں کیا کیا راز دیکھے۔ آئیے اس مسجد کی قیام، اس کی روحانی عظمت اور اس کی ابتدائی اسلامی دور کی کہانی سنتے ہیں، جہاں سے اس کے امتحانات کی داستان شروع ہوتی ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخ صرف اسلامی تاریخ تک محدود نہیں، یہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب زمین پر انسان کی پہلی سسکیاں سنائی دی گئی۔ روایت کے مطابق مسجد حرام کی تعمیر کی 40 سال بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسلیں آباد ہوئے، اور جہاں خود حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ وہ عبادت گاہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بار بار تباہ ہوئی اور دوبارہ تعمیر کی گئی۔ قرآن مجید میں جس مبارک سرزمین کا ذکر ہے، یہ وہی بیت المقدس، یروشلم کی تقدیس کا یہ تسلسل اسلام میں آ کر مکمل ہوتا ہے۔ یہ وہ مرکز تھا جہاں تمام انبیاء کا ورثہ جمع تھا۔ یہ وہ روحانی نقطہ تھا جسے دیکھ کر ابتدائی مسلمانوں کے دلوں میں سکون آتا تھا۔ جب مکہ میں مشکلات عروج پر تھی، کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا قبیلہ کیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا قبیلہ کیا تھا؟ یہ مکہ میں موجود کعبہ نہیں، بلکہ یہی مسجد اقصی تھی۔ تقریباً 16 سے 17 مہینے تک مسلمان 5ویں وقت اسی مسجد کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ تاریخ میں یہ ایک منفرد واقعہ ہے۔ ایک امتحان اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دے کر یہ سکھایا کہ ان کی عبادت کی روح جگہوں کی پابند نہیں بلکہ حکم کی اطاعت میں ہے۔ قبیلہ کا تبدیل ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ مسلم امت کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا جس نے کعبہ کو دائمی مرکز بنایا، مگر مسجد اقصی کو ایک ابدی روحانی ورثہ کے طور پر بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ قبیلہ بدلنے کے باوجود بیت المقدس کی عظمت مسلمانوں کے دلوں سے کبھی کم نہ ہوئی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس کی محبت محض ایک سیاسی خواہش نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسلامی فتوحات کے دور میں جب سنہ 638 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یروشلم میں فاتحانہ قدم رکھا تو ایک منفرد واقعہ پیش آیا۔ شہر کے عیسائی پادری سفر وینس نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہر کی چابیاں پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اس مقام کی تلاش کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا نقطہ تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو سفر وینس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چرچ آف دی ہولے کے اندر نماز پڑھنے کی پیشکش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور چرچ سے باہر آ کر ایک پتھر پر نماز ادا کی، یہ کہہ کر کہ اگر میں اندر نماز پڑھوں گا تو آنے والے مسلم نسلیں اس چرچ کو بھی مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ تاریخی عمل عالمی مذہبی رواداری کی وہ مثال ہے جو صدیوں تک دنیا میں نہیں ملتی۔ بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی دور میں مسجد اقصی اور قطبۃ الصغریٰ کی شاندار تعمیرات ہوئی، جس نے اس مقام کو وہ خوبصورتی اور شان بخشی جو آج بھی اس کی پہچان ہے۔
یہ تعمیرات اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے اس مقام کی قدر و منزلت کو ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھا ہے۔ 8ویں صدی سے 11ویں صدی تک بیت المقدس ایک پرامن مسلم شہر رہا، جہاں ہر مذہب کے لوگ آزادی سے رہتے تھے۔ لیکن جب عباسی خلافت کا زور ٹوٹا اور مسلم دنیا چھوٹی چھوٹی کمزور ریاستوں میں بٹ گئی، تو القدس بھی فاطمیوں، سلجوکیوں اور مقامی سرداروں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن گیا۔ مسلم حکمرانوں کی اس انتشار نے صلیبیوں کو وہ دروازہ فراہم کر دیا جس کی وہ صدیوں سے تلاش میں تھے۔ جب اندرونی طور پر وحدت ختم ہو جائے تو باہر کی قوتیں حملہ آور ہوتی ہیں۔ وہ وقت قریب آ رہا تھا جب یہ مقدس شہر ایک قبیلہ اول تاریخ کی بدترین امتحان سے گزرنے والا تھا۔ مسجد اقصی کی دیواریں اس خاموش انتظار میں تھی کہ جب عیسائی یورپ کا غرور مذہب کی آڑ میں دنیا کی تاریخ کا سب سے خونی باب لکھنے کے لیے ان کی دروازے پر دستک دے گا، کیا مسلم دنیا اس طوفان کو روک پائے گی، یا پھر اس کی سب سے پیاری نشانی صلیبیوں کی ظلم و ستم کا شکار ہو جائے گی؟ یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔